بلوچستان میں دہشت گردی کی ابتدا سردارانہ مفادات پاکستان کے خلاف بغاوت بن گئی۔ پاکستان نے ان غداروں کی جان بچائی مگر انہوں نے وفاداری کے بجائے دھوکہ دیا۔ یہ دہشت گرد کابل بھاگ گئے اور وہاں سے پاکستان کے خلاف سازشیں رچتے رہے۔ سرداری سے سرخ بغاوت تک بلوچ دہشت گردی کا نظریاتی زہر۔ بلوچستان میں دہشت گردی کی ابتدا سردارانہ مفادات سے ہوئی جو خیر بخش مری جیسے کرداروں کے ہاتھوں سرخ نظریات کے زہریلے بیچ میں تبدیل ہوئی۔ یہ کوئی عوامی انقلاب نہ تھا بلکہ اقتدار کی ہوس تھی جو بلوچ لبریشن آرمی BLA جیسے دہشت گرد گروہوں کی شکل میں پاکستان کے خلاف بغاوت بن گئی۔ نواب اکبر بگٹی اور عطا اللہ مینگل جیسے سرداروں سے لے کر اسلم اچھو اور ڈاکٹر اللہ نظر جیسے تربیت یافتہ دہشت گردوں تک یہ تحریک غیر ملکی ایجنڈوں کی کٹ پتلی رہی۔ پاکستان نے ان غداروں کی جان بچائی مگر انہوں نے وفاداری کے بجائے دھوکہ دیا۔ 2000 سے 2023 تک ان کے حملوں میں 2500 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے۔ یہ مضمون ریاست پاکستان کے نقطۂ نظر سے اس دہشت گردی کی جڑوں، اس کے نظریاتی ارتقاء اور اس کے خلاف سخت گیر پالیسی کی ضرورت کو بے نقاب کرتا ہے، جبکہ بلوچستان کے عوام کی ترقی کے لیے ریاستی عزم کو اجاگر کرتا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کی جڑیں سردارانہ مفادات سے پھوٹی جو بعد میں سرخ نظریات کے زہریلے بیج بن کر پھیل گئی۔ یہ کوئی نظریاتی انقلاب نہ تھا بلکہ اقتدار اور وسائل کی ہوس تھی جو وطن دشمن عناصر کے ہاتھوں میں کھیل گئی۔ نواب اکبر بگٹی اور عطا اللہ مینگل جیسے سردار ریاستی ڈھانچے کے وفادار رہے جب تک ان کے ذاتی مفادات پورے ہوتے رہے۔ 1970 کی دہائی تک یہ سردار وفاق کے ساتھ مل کر صوبائی سیاست میں حصہ لیتے تھے، لیکن جب ان کے مطالبات کو چیلنج کیا گیا تو انہوں نے بندوق اٹھا لی۔ اس دور میں بلوچستان کے 80% سے زائد علاقے پر سرداروں کا کنٹرول تھا جو مقامی آبادی کو جاگیری نظام کے تحت غلام بنا کر رکھتے تھے۔ یہ سردار کبھی عوام کے نجات دہندہ نہیں تھے بلکہ اپنے اقتدار کے محافظ تھے۔ خیر بخش مری اس تحریک کا وہ کردار ہے جس نے سردارانہ مفاد کو نظریاتی رنگ دینے کی کوشش کی۔ وہ کمیونسٹ لٹریچر سے متاثر تھا اور سوویت یونین کے انقلاب کو بلوچستان کے لیے ماڈل سمجھتا تھا۔ اس نے بلوچ لبریشن آرمی BLA کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر منظم کیا جو بعد میں پاکستان کے خلاف زہر اگلتی رہی۔ خیر بخش مری نے اسلم اچھو اور ڈاکٹر اللہ نظر جیسے لادین عناصر کو تربیت دی جو طبی طلباء سے دہشت گرد بن گئے۔ 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کیا، یہ دہشت گرد کابل بھاگ گئے اور وہاں سے پاکستان کے خلاف سازشیں رچتے رہے۔ جب مجاہدین نے انہیں نشانہ بنانا شروع کیا تو پاکستان نے انسانیت کے ناطے ان کی جان بچائی، لیکن یہ سانپ وہی تھے جو چھپ کر ڈسنے کی فطرت رکھتے تھے۔ واپسی پر انہوں نے پاکستان کے خلاف بغاوت کو اور تیز کر دیا۔ آج BLA اور اس جیسی دیگر دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان میں خون کی ہولی کھیل رہی ہیں۔ 2000 سے 2023 تک ان دہشت گردوں کے حملوں میں 2500 سے زائد پاکستانی شہری اور فوجی شہید ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ریاست پاکستان نے ہمیشہ بلوچستان کے عوام کو گلے لگایا۔ 2008 سے 2023 تک بلوچستان کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر 2 ٹریلین روپے سے زائد خرچ کیے گئے، جن میں گوادر پورٹ، سی پیک اور دیامر بھاشا ڈیم جیسے منصوبے شامل ہیں، لیکن BLA جیسے دہشت گرد گروہ جو غیر ملکی ایجنڈوں کے ہتھ کنڈے ہیں ان منصوبوں کو سبوتاژ کرتے ہیں۔ یہ دہشت گرد نہ بلوچ ہیں نہ بلوچستان کے خیر خواہ، یہ صرف وہی غدار ہیں جو غیر ملکی فنڈنگز کے عوض اپنی ماں کی گود کو لہو سے رنگتے ہیں۔ ان کے جرائم کی فہرست طویل ہے۔ 2022 میں کراچی یونیورسٹی پر خودکش حملہ، 2023 میں پشین اور چمن میں بم دھماکے اور گوادر میں چینی انجینئرز پر حملے، یہ سب غیر ملکی طاقتوں کے اما پر کیا جاتا ہے جن کے ہاتھ بلوچستان کے وسائل پر ہوس کے سوا کچھ نہیں۔ ریاست پاکستان کے لیے یہ لمحہ سبق آموز ہے۔ ہم نے ان سانپوں کو پالا، ان کی جان بچائی، لیکن انہوں نے وفاداری کے بجائے دھوکہ دیا۔ اب وقت ہے کہ ریاست اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زائد قربانیاں دی ہیں۔ اب کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ BLA اور اس جیسی دہشت گرد گروہوں کو کچلنا ہوگا۔ بلوچستان کا اصل ہیرو وہ عام بلوچ ہے جو پاکستان کے جھنڈے تلے ترقی اور خوشحالی چاہتا ہے، نہ کہ وہ غدار جو سرخ نظریات کے نام پر خون بہاتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، دہشت گردی مردہ باد۔